رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں، معزز دینی بھائیوں، آج کا ہمارا یہ اجتماع عیدگاہ کا مقدس اجتماع ہے. ایک مہینے کی ریاضتیں، مجاہدے، ایک مہینے کے روزے، ایک مہینے کی قرآن مجید کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، ایک مہینے کا صدقہ اور خیرات، مہینہ بھر اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکانے، اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے آرام سے بچانے میں گزار کر خوشی منانے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ عیدگاہ کا مقدس اجتماع ہے. اس اجتماع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے آج جو مانگیں گے میں ان کو دے دوں گا. تو گویا ہمارا یہاں جمع ہونا، ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینے کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. روزے دار کے لیے دو موقع خوشی کے ہیں، فرحۃ عند الفطر و فرحۃ عند لقاء الرحمن. ایک خوشی روزے دار کے لیے افطار کے موقع پر، عید کے موقع پر، اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے موقع پر. اسی لیے عید کا چاند دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامت ہے. جس طریقے سے رمضان کا چاند دیکھ کر آدمی کو خوشی ہوئی تھی کہ عبادتوں کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا، فضیلتوں والا مہینہ آ گیا، اسی طریقے سے عید کا چاند دیکھ کر خوش ہونا بھی یہ بھی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوشی کے لیے عید رکھا ہے. تو رمضان کے لیے خوش ہونا یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامت ہے، عید کے لیے خوش ہونا یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامت ہے. ایمان والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی آج کے دن ہے، اور ایک خوشی اس دن ہوگی جس دن ہم یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جائیں گے، جب ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے آمنا سامنا ہوگا. تو یہ مقدس عید کا اجتماع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید کے اجتماع میں مسلمانوں کو تقوی کی تلقین کرتے، زندگی کے اندر اوامر کو پیدا کرنے اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے، جنہیں نواہی کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کی تعلیم دیتے، اور اس وقت کے حساب سے جو تعلیم ضروری ہوتی وہ تلقین فرماتے. ہم سب میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہی بندہ عزت کے قابل ہے، وہی بندہ قدر و منزلت والا ہے، مرتبے والا ہے، جس بندے کے اندر تقویٰ ہو.
تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے ڈر سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادتوں میں دلچسپی لینا، جستجو دکھانا، بڑھ چڑھ کے نیکیوں کا حصہ بننا، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورتیں دو جنسوں میں پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے الگ الگ خاندان قبیلے بنائے تاکہ آدمی کو آپس میں تعارف رہے، پہچان رہے۔ ہمارے اپنے پاس خاندانوں کا، قبیلوں کا کچھ زیادہ تصور نہیں ہے، لیکن عرب ممالک کے اندر ہزاروں سالوں سے ایک ایک خاندان چلتا آ رہا ہے۔ خاندان کا جو سرنیم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی آدمی کی عزت ہوتی ہے، وہاں پر آج بھی ہوتی ہے۔ جوہنی خاندان ہے، دوسری خاندان ہے، شیبی خاندان ہے، کئی خاندان ہیں، ہر خاندان کا اپنا اپنا الگ الگ نام ہے، اور ہر خاندان کا کئی سو سال کا، کئی ہزار سال کا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہاں پر اپنے خاندانی سرنیم کی حفاظت کے لیے بڑا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ خاندانوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے الگ الگ خاندان اور تمہارے الگ الگ قبیلے اس وجہ سے بنایا تاکہ تمہارا آپس میں انٹروڈکشن رہے، تعارف رہے۔ کسی قبیلے کا نام سن کر لوگ آسانی سے پہچان لے، کسی خاندان کا نام سن کر لوگ آسانی سے پہچان لے۔ یہ چیزیں تو ہم نے پہچان کے لیے رکھی ہے، تعارف کے لیے رکھی ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں عزت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ آدمی اتنا زیادہ اللہ کی نظروں میں عزت والا ہوگا۔ عزتیں نیچے سے اوپر نہیں جاتی، عزتیں اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی تدبیر سے، میں اپنی کوششوں سے عزت والا بنوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی۔ اصل عزت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اصل عزتیں تو اللہ کے لیے ہے، اصل عزت تو نبی کے لیے ہے، اصل عزتیں تو ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ، منافق لوگ اس راز کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اصل راز کی بات یہ ہے کہ عزتیں اوپر سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور میرے بندوں میں اس کی محبت ڈال دو۔ چنانچہ جبریل امین فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو۔ پھر فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں اللہ کی مخلوق میں، تو پھر ساری مخلوق میں آدمی کا رسپیکٹ بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، لوگ دل سے چاہنے والے بنتے ہیں۔ ورنہ آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کا زمانہ ڈوغلا زمانہ ہے، لوگ آپ کے منہ پر تعریف تو کریں گے، آپ ہٹتے ہی گالی گلوچ شروع کر دیں گے۔ لوگ آپ کو اچھا تو بولیں گے لیکن آپ جیسا ہی ہٹیں گے آپ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دو منہ والا زمانہ ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکن امعا مت بنو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امعا کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا مع الناس۔ امعا کا مطلب انا مع الناس، یعنی جو میرے ساتھ اچھا میں اس کے ساتھ اچھا، جو میرے ساتھ برا میں اس کے ساتھ برا۔
بعض لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کے بھلے نہیں بن سکتے، وہ کبھی کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے. آپ ان کو جتنا بھی ان پر مہربانیاں کرو، ہمدردیاں کرو، احسانات کرو، وہ اپنا زہر ضرور دکھائیں گے آپ کو. سانپ کے مانند جتنا بھی دودھ پلائیں گے بدلے میں زہر ملے گا. تو یہ تو دنیا والوں کا حال ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہنے لگتے ہیں تو پھر اوپر سے محبتیں ڈالی جاتی ہیں. اور جب کسی آدمی کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے تو پھر اس کا احترام ہوتا ہے. دنیا میں جتنے انبیاء کرام ہیں، اگر آج کوئی مسلمان بے ادبی سے ان کا نام بھی لے لے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اللہ نے ایسی عزت دی انبیاء کرام کو. ہمارے پیارے نبی کے جتنے صحابہ تھے اللہ نے کیسی عزت دی. اگر کوئی آدمی صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کی توہین کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان کے اندر خلل واقع ہے. لوگ علماء یہ فتویٰ لگاتے ہیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یا ایمان کے چلے جانے کی علامت ہے صحابہ کرام کے بارے میں غلط ورڈ استعمال کرنا، غلط زبان استعمال کرنا. اللہ نے عزت دی ان کو ایسی. دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، کتنا احترام سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں. اللہ نے کیونکہ ان کو اوپر سے عزت دی تھی. عزتیں اوپر سے آتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ علم والا بھی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، تقوی والا بھی ہوں. اس امت میں سب سے بڑے عالم ہمارے نبی اور اس امت میں سب سے بڑے تقوی والے ہمارے نبی. آدمی کے اندر تقوی اسی وقت آئے گا جب آدمی کے اندر علم ہوگا. علم آدمی کو اچھے اور برے کی پہچان کراتا ہے. علم آدمی کو نیکی اور برائی کا فرق بتاتا ہے. علم آدمی کو یہ سمجھاتا ہے کہ کہاں اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور کہاں اللہ کی محبت کی تڑپ میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنی. علم آپ کو بیلنسنگ کی تعلیم دیتا ہے. علم آپ کو بہت زیادہ کرنے سے، کچھ نہ کرنے سے بچا کر درمیان میں جو کچھ کرنا ہے وہ شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں کرنا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے. علم اس وزن کا نام ہے، اس علم اس بیلنس کا نام ہے. علم اس راستے کا نام ہے جو قدم قدم پر بندے کی رہبری کرتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. اسی لیے امت کے اوپر بنیادی طور پر علم کو فرض کیا گیا تھا. ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ نماز سے پہلے علم فرض ہے. کیونکہ آدمی کے اندر صحیح علم ہوگا تو نماز بھی درست ہوگی. آزادی سے پہلے ہمارے اس ملک کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی قرآن مجید کی تفسیر ہے معارف القرآن، جو آج ہر مسجد میں فجر کے بعد ائمہ حضرات پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایسا کھولا تھا، اور اتنے بڑے مفتی تھے وہ کہ اپنے وقت میں ان جیسا کوئی مفتی نہیں تھا، ان جیسا کوئی علم والا نہیں تھا، ان جیسا شریعت اور طریقت کا جامع نہیں تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے بارے میں اب تک 12,500 فتوے دے دیے. لوگ ان سے سوال کرتے تھے تو وہ رائٹنگ میں جواب دیتے تھے، اسے فتویٰ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے بارے میں اب تک 12,500 فتوے لکھ دیے، لیکن اس کے باوجود جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے خیال یہ آتا ہے کہ کہیں میرے نماز میں یہ جو عمل ہو گیا ہے یہ عمل صحیح تھا یا غلط تھا. یہ علم ہے. یہ آپ ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے بڑے مفتی صاحب کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہے. نہیں، یعنی ایک باریکی ہے. آدمی کے اندر جب علم آتا ہے تو آدمی کو عمل کی نزاکتیں سمجھ میں آتی. کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو آدمی کو احساس، اور علم والوں کے اوپر یہ چیز زیادہ ہوتی. بھائی جس کو نہیں معلوم ہے اس کو کس بات کا ٹینشن ہے، اس کا تو ذہن صاف ہے بالکل. لیکن جس کے سینے کے اندر اور جس کے دماغ کے اندر علم کا خزانہ بھرا ہوا ہے تو مسئلے وہاں پر حرکت کرتے رہتے ہیں.
اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، اللہ تعالیٰ نے فلاسفہ کے فتنے کے خلاف میں ان کو کھڑا کیا تھا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد بن محمد غزالی، تو وہ نماز توڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے جا کر الگ سے اپنی نماز شروع کر دی۔ اب جب امام غزالی نے سلام پھیرا تو دیکھا بڑے بھائی صاحب الگ نماز پڑھ رہے ہیں، جا کے والدہ کو شکایت کیا کہ اما جان بھائی صاحب میرے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ الگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا کیوں تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو امام غزالی کے بڑے بھائی نے کہا کہ اما جان نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ محمد سے پوچھئے، ان کا نام محمد تھا، بڑے بھائی نے کہا کہ محمد سے پوچھئے کہ آج یہ نماز میں کہاں تھے یہ؟ تو جب والدہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اما جان ایک بڑا اہم مسئلہ آ گیا تھا، میں اس مسئلے کی ریسرچ اور تحقیق کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا تو آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گیا، میں نماز میں تو آ گیا لیکن وہ مسئلہ میرے دماغ میں ہی چل رہا تھا، اور بھائی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ میرا بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں وہ مسئلہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے۔ تو جو لوگ علماء ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں مسئلے چلتے ہیں ہمیشہ۔ علم ایک ایسا سمندر ہے، سمندر میں کیا ہوتا ہے، آدمی ہمیشہ تیرتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں ہمیشہ تیرتی، تو علماء بھی جو ہوتے ہیں 24 گھنٹے ان کا دماغ علم ہی کے اندر تیرتا رہتا ہے اس سمندر میں۔ تو آدمی کے اندر جتنا علم ہوگا اتنا تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کی پرہیزگاری آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں علم کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری امت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہمیں نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ علم کا نہ ہونا ہے۔ اسلام کا جو بنیادی علم ہے، 2-3 قسم کا علم ہے۔ ایک علم تو وہ ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جماعت میں کہتے ہیں نا بہت سارے ساتھی کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے فرض ہے۔ بھائی اتنا علم تو اچھے علماء کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھے علماء جو عالم بن کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ پھر وہ علماء بھی اپنے سینئروں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بولے جاتے ہیں نا کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنے کے لیے بھی آدمی ہمارا ایمان کیسا ہو، ہمیں اسلام کے بارے میں کیا نالج اپنے دماغوں کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے، اتنا علم حاصل کرنا وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور اپنی اولاد کو بھی وہ علم دلانا ضروری ہے۔ اسی لیے اس بات کا بڑا اہتمام ہو کہ مسلمان اپنے گھروں میں دین کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دین کا علم دلائیں۔ یہ جو دنیا کے جو علم ہے نا، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، اور ایک فن سے آدمی پیسہ کماتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس الگ الگ فن ہوتا ہے، لوگ جادو دکھا کر، شعبدہ بازی بتا کر پیسہ کماتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس دھوکے بازی کا فن ہوتا ہے، دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ تو بھئی فن ہے نا، فن کا نام فن کہتے ہیں پیسہ کمانے کے معلومات کو، لیکن علم سے پیسہ نہیں کمایا جاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دین کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ لوگ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے نالج کو کلیکٹ کریں گے، علم کو حاصل کریں گے۔ صاحب یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، ارے میں اتنا بڑا عالم کہلاؤں، میں مفتی کہلاؤں، میں فلاں کہلاؤں، اس کے لیے لوگ علم حاصل کریں گے۔ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا، علم کا ریسپیکٹ ہے، بچوں کو علم پڑھائیں گے۔ بچیوں کو دینی تعلیم کیوں دی جائے گی؟ اس وجہ سے دی جائے گی بچیوں کو اچھے رشتے آ جائیں، اچھے گھروں میں ہماری بچیاں بیاہی جائے، اس کے لیے دین کا علم دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ باتیں بہت پہلے بتا دی تھی کہ دین کا علم لوگ دنیا کے واسطے حاصل کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دین کا علم آخرت کے لیے حاصل کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں حاصل کرنا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عزتیں رکھی ہے، یہ چیزیں ویسے بھی آدمی کو مل جائے گی۔ آپ بچیوں کو دینی تعلیم دلائیے، اچھے رشتے انشاءاللہ مل جائیں گے، اچھے گھر میں ان کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ بچوں کو دین کا علم دیجئے، اگر وہ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، اللہ عزتیں دے دیں گے انہیں۔ وہ اور زیادہ محنتیں کریں گے تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء کرام کی تاریخ پڑی ہوئی ہے اسلامی تاریخ کے اندر، وہ ملے گی عزتیں۔ علم کے ساتھ اللہ نے عزتیں رکھی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے علم کی شکل میں دیا، لیکن دین کا علم اس وجہ سے حاصل کرنا ہے تاکہ مجھے حق کی پہچان ہو، مجھے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں کو پسند کرتے ہیں اور کن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب آدمی کو صحیح پتا چلے گا تو آدمی ان باتوں پر عمل کرے گا، اور اگر آدمی کو پتا ہی نہ ہو تو بیچارہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اسی لیے مسلمانوں سے بہت ساری دفعہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے جس سے ان کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ ہم کو اپنا ایمان بچانا فرض ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی پراپرٹی ایمان ہے، ایمان، اور یہ ایمان علم کی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے اچھے علم والوں سے بھی غلطیاں ہوتی، لیکن تجربہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر صحیح علم ہوگا تو آدمی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ بہت سارے لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں ان سے غلطیاں ہو جاتی۔ اسی لیے صحابہ کرام خود بھی علم سیکھتے تھے، اپنی اولاد کو بھی علم سکھاتے تھے۔ اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ، اور فتنے بھی کیسے؟ لوگوں کے دماغوں کو شکوک اور شبہات کے نظر کرنے والے فتنے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے دو فتنے ٹاپ پر ہے۔ ایک، آئے دن آپ کے موبائلوں کے اندر، آپ کے سوشل سائٹس کے اوپر جو ویڈیوز آتی ہے، جو دین کے نام پر جو معلومات شیئر کی جا رہی ہے، وہ آپ کے دماغوں کو دینی اعتبار سے ڈسٹرب کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں شکوک کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، مسلمانوں کے اندر کنفیوژن پیدا کر دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی صورت نہیں دیکھی، وہ لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے، اور ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو سن کر دھڑا دھڑ ان کے ویڈیوز کو، ان کے نالج کو فارورڈ کرتا ہے، آگے تحقیق بھی نہیں کرتا۔ اپنے قریبی علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اٹھا کے اسٹیٹس پر لگا دیے۔ تو آج کل تو نوجوانوں، اکثریت مسلمانوں کی اسٹیٹس کے فتنے کا شکار ہے۔ ہر دن دیکھو بعضوں کے اسٹیٹس کے اوپر ایسے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں دین کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ دین کی بات ہے، حالانکہ وہ دین کی باتیں نہیں ہیں، وہ دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والی وہ باتیں۔ تو یہ ایک فتنہ چل رہا ہے، شکوک اور شبہات کا فتنہ، لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے والا فتنہ۔ اور دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، خواہشات حرام کا فتنہ۔ یعنی سوشل میڈیا کا جتنا عروج ہو گیا، ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان پہلے اتنا زیادہ میوزک کا دل دادا نہیں تھا۔ پہلے ہر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی تھی، ہر گھر کے اندر ٹیپ ریکارڈر نہیں بجتا تھا۔ آج ہر جیب کے اندر ٹی وی ہے اور ٹیپ ریکارڈر بج رہا ہے۔ اور پہلے تو جو ڈش اینٹینا لگتے تھے تو وہاں پر لمیٹڈ چینلز ہوتے تھے، باضابطہ وہ ڈش اینٹینا والوں سے ریکویسٹ کرنا پڑتا تھا، ایکسٹرا فی پے کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے اندر ڈاٹا ہے تو آپ کو پوری دنیا کے چینل اس میں مل جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو اسٹیٹس پر جہاں ایک طرف دین سے ریلیٹڈ بے دینی پھیلانے والی باتیں تو دوسری طرف میوزک لگی ہوئی۔ ابھی دیکھیں آپ، بہت سارے ہمارے بھائیوں کے اسٹیٹس کو چیک کریں، عید کا موقع ہے، عید کی مبارکبادی دینے کے ویڈیوز لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر میوزک بج رہی ہے، گانا بج رہا ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ میوزک زنا کی سیڑھی ہے۔ جب یہ میوزک انسان کے کانوں کے راستے سے دل تک جاتی ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر زنا کی دستک شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی کے دل کے اندر جو زنا کا خیال آتا ہے نا، کسی غیر کو دیکھنا، اور اگر عورتیں ہیں تو غیر مردوں کی طرف مائل ہونا، یہ بغیر میوزک کے نہیں ہو سکتا۔
میوزک انسان کو اندر سے بے حیا بناتی ہے، اور یہ بات آپ کو علم بتائے گا، یہ بات آپ کو دین بتائے گا۔ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے تو یہ باتیں آپ کو نہیں معلوم، اور آپ اس کو دین سمجھ کر سیکھ لیں گے۔ بہت ساری نعتیں ایسی بج رہی ہے جس میں میوزک بج رہا ہے، اور لوگ اپنے ہی طرف سے مفتی بن کر یہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں ڈھول بجانا جائز ہے نا۔ کون سا ڈھول جائز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کون سا ڈھول بجانا جائز ہے؟ بھائی اس بارے میں تو علماء بتائیں گے نا آپ کو، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ڈھول بجانا جائز ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ، اس زمانے نے ہمارے دین و ایمان کو خراب کر رکھا ہے۔ اگر ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل پر نظر کریں گے اور اپنے دل میں جھانکیں گے کہ میرے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دل کے اندر ایمان بھی ہے یا دل ایمان سے خالی ہے۔ اگر ہم تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ جب تنہائی میں نماز پڑھتے ہو، آپ کی نماز میں اللہ کا جتنا خیال، اللہ کی نظروں میں آپ کا اتنا ہی مقام اور مرتبہ۔ اگر ہماری تنہائیوں کی نمازوں میں اگر اللہ تعالیٰ کا آپشن موجود ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اگر ہماری تنہائیوں میں وہی خیالات دنیا کے چل رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارا سینہ ایمان سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان اللہ سے محبت کا نام ہے، دنیا سے محبت کا نام نہیں۔ اسی لیے علم پڑھو، اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ۔ آج کل یہ کانوینٹ اسکولوں کا جب سے یہ فتنہ چل پڑا ہے نا، ارے اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر آزادی سے پہلے ایک مولانا تھے، آزادی کے بعد ان کا انتقال ہوا، سب جانتے ہیں، علماء اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے قریب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بائیوگرافی کے اندر لکھا، اپنی آپ بیتی کے اندر انہوں نے لکھا، پہلے انہوں نے کانوینٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ بھی کانوینٹ اسکول کب کے؟ آزادی سے پہلے کے۔ آج کل کے جو کانوینٹ آپ کے اسکول ہیں، ان اسکولوں میں اگر آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو ایک دن بھی اگر آپ کا بچہ چلا جائے اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب یہاں پر برٹش اقتدار تھا، انگریزوں کی گورنمنٹ تھی، اور یہاں پر لیٹسٹ ایجوکیشن ابھی آیا نہیں تھا، بس کہیں کہیں انگلو برٹش اسکولز قائم تھے۔ ویسے اسکول کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی نے تعلیم حاصل کی۔ ان کا گھرانہ اللہ والوں کا گھرانہ تھا، دیندار لوگوں کا گھرانہ تھا، بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ لیکن ماں باپ کے دل کے اندر خیال آیا، خود ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں دنیا کی تعلیم پڑھوں گا۔ آج کل ہے نا ماں باپ کو شوق، اگر علماء کہتے ہیں، امام صاحب مسجد کے ممبر سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، تو ہم لوگ ان کے اوپر ریورس کوسچن کرتے ہیں، الٹا سوال کرتے ہیں، خالی دین ہی پڑھانا کیا، دنیا نہیں پڑھانا کیا؟ ارے میرے لال، دنیا تو پڑھا ہی رہے ہو، آپ نے دین کیا پڑھایا بتائیے؟ آپ کی کیا نالج ہے دین کے بارے میں بتائیے نا، کیا جانتے ہیں آپ دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں؟ تو جس طریقے سے آپ نابلد ہے، کورے کاغذ ہو، اپنی اولاد کو بھی دین کے بارے میں ویسا ہی کورا کاغذ رکھنا چاہتے ہو آپ۔ تو عبد الماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا اسکول، وہاں سے کالج گیا، کہنے لگے کہ وہاں کا جو سلیبس تھا، میں جب اس سلیبس کو پڑھتا تھا تو رفتہ رفتہ میرے دل میں اللہ کی، نبیوں کی، صحابہ کی اور دین کے بارے میں ہلکا پن میرے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے بنے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ان کی زبان سے اللہ کی نبی کی شان میں، ہماری نبی کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی۔ ایک ایسا بھی وقت آیا اسکول کی، کالج کی تعلیم پڑھتے پڑھتے کہ ان کو دین کے بارے میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ ایسا، دین میں یہ بات ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، میں اس کو نہیں مانتا۔ گویا وہ ہر بات کو اپنے عقل کے ترازو میں رکھ کر تولنا چاہتے تھے۔ اگر ان کی عقل کے ترازو میں کوئی اگر اس کا بھاؤ لگ گیا، کوئی وزن طے ہو گیا تو میں اس کو دین مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ حالانکہ ہماری عقلیں دین کے تابع ہے، دین کو عقل کے ترازو میں تولنا نہیں ہے، اپنی عقل کو دین کے ترازو میں ڈال کر رکھنا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ارتداد آ گیا اور میں دہریہ بن گیا۔ دہریہ کا مطلب اللہ کو نہیں ماننے والا، دین کو نہیں ماننے والا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، جس کے والد اللہ والے، جس کی والدہ اللہ والی، جب کانوینٹ کی تعلیم پائی تو وہ خود یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اسکول کی، کالج کی تعلیم نے مجھے دین سے دور کر دیا۔ پھر کیسا آئی ادھر؟
ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو مشورہ دیا، ان کے بڑوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی اب آپ بڑے غلط راستے پر چل پڑے ہو، اس حال میں اگر مرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے، لہٰذا اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اس وقت پورے ملک ہندوستان کے اندر ایک ہی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کر ان کے ساتھ میں چند دن ان کی صحبت میں گزار لیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی یہ کیفیت پوری ختم ہو جائے گی۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا، اسلام کے اوپر ان کو سوالات ہوتے تھے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیے، آپ کو سارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ چنانچہ وہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جب گئے تو ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، میں آپ سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ 3 دن تک آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، زبان نہیں کھولیں گے، 3 دن آپ خاموش بیٹھے رہیے، زبان مت کھولیے، 3 دن کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا، جو سوال کرنا ہے سوال کیجئے، میں آپ کو جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ 72 گھنٹے خاموش بیٹھے رہے 3 دن تک۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسیں چلتی، بیانات چلتے۔ 3 دن کے بعد مولانا تھانوی نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ کیوں آنسو آگے؟ کہنے لگے کہ مولانا کیا بتاؤں، جتنے سوالات دل میں لے کر آیا تھا، جو کئی سال سے اسلام کے بارے میں میرے دل میں مچل رہے تھے، سارے سوالات کے جوابات یہ 3 دن میں مل گئے مجھے، اب مجھے کوئی سوال کی ضرورت نہیں، کوئی جواب کی ضرورت نہیں، اب میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے توبہ کیا، چند دنوں تک اللہ اللہ کیا، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آج پوری دنیا ان کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور دنیا انہیں مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی۔ انہوں نے آگے چل کر قرآن مجید کی تفسیر بھی کی، 8-10 جلدوں کے اندر، 8-10 والیوم کے اندر ان کی تفسیر موجود ہے۔ تو ہمارے بچے جو اسکولوں کو، کانوینٹ اسکولوں کو جو جا رہے ہیں، مشنریز اسکولوں کو جو جا رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کہیں یہ دنیا کی تعلیم کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق تو ختم نہیں ہو رہا، ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کے لیے منظم مکتب کا قیام، ہر مسجد کے اندر مکتب کا قیام، جائیے اماموں کی ٹھوڑی پکڑیے، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالیے اور ان سے ریکویسٹ کیجیے۔ مساجد کمیٹیوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہر مسجد کمیٹی کے تحت مسجد کے اندر ایک ایسا منظم مکتب ہو جس مکتب سے ہمارے پورے محلے کے اندر کوئی ایک بچہ بھی نہ چھوٹے، کوئی ایک بچی بھی نہ چھوٹے۔ اگر ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بالغان سینٹر کا قیام کیا جائے، اور ہم میں سے جو فرض دین ہے وہ فرض دین ہر آدمی سیکھنے والا بن جائے، ماں باپ کو بھی وہ دین آئے اور اپنی اولاد کو بھی وہ دین سکھانے کی ضرورت۔ یہ تو دینی تعلیم کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے۔ جب دینی تعلیم آئے گی تو ہمارے بچوں میں ادب بھی آئے گا، سلیقہ بھی آئے گا، اخلاق بھی آئے گا، پھر ہمارے بچے برادران وطن کے سامنے، دوسروں کے سامنے عملی اسلام پیش کر سکیں گے۔ دینی تعلیمات آج کتابوں کے اندر بند ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو پڑھا جائے اور اپنے اوپر لاگو کیا جائے۔ ایک انگریز ساری دنیا کا سروے کیا، سروے کر کر وہ کہنے لگا کہ میں یورپ گیا، یورپ کے اندر میں نے مسلمان تو دیکھے لیکن اسلام کو نہیں دیکھا، اور جب میں گلف کنٹریز کے اندر آیا، عرب ممالک کے اندر، تو وہاں پر میں نے اسلام تو دیکھا لیکن مسلمانوں کو نہیں دیکھا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا گنگا ہے آپ کی، سمجھ میں نہیں آئی، یورپ کے اندر مسلمان کو تو دیکھا لیکن اسلام کو نہیں دیکھا، اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر، عربی ملکوں کے اندر مسلمان نظر نہیں آئے، اسلام نظر آیا۔ تو اس نے کہا کہ عربی ملکوں کے اندر اسلام کا قانون عدالتوں میں موجود تو ہے لیکن کوئی مسلمان اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یورپین کنٹریز کے اندر کوئی قانون تو اسلام کا نہیں ہے لیکن وہاں کے مسلمان 100% دیندار ہے، پرہیزگار ہے، دین پر عمل کرنے والے۔ تو بھائی دین پر عمل حکومتوں سے نہیں آتا، دین پر عمل محنتوں سے آتا ہے، دین پر عمل فکروں سے آتا ہے، دین پر عمل اپنے مجاہدوں سے آتا ہے۔ تو ہمیں آج عیدگاہ کے اس مقدس اجتماع سے یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ دوسری بات، عید ہو رہی ہے، یہ عید سارے ملک کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے اس ملک کے سارے باشندوں کے لیے، ہمارے اس سارے ملک کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ عید کا پیغام امن کا پیغام، محبت کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام۔ اسی لیے مسلمان 1 مہینہ اللہ اللہ کرنے کے بعد جب عیدگاہ بھی آتا ہے تو اپنی زبان پر تکبیر کو سجائے ہوئے آتا ہے۔
عیدگاہ آ کر نمازیں پڑھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری دین و دنیا کی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہے تو سب کو عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے، سب کو تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہوئے، اور یہاں سے جاتے ہوئے اس کی زبان پر اللہ کی بڑائی ہوتی۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر نفرت کا بازار گرم ہے، اور بدقسمتی سے جو لوگ اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ نفرت کی دکان چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آزادی کا کوئی ان کے پاس تصور نہیں، ان لوگوں کے پاس ترقیات کا کوئی ایجنڈا نہیں، کرنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے سسٹم کے اندر بالکل فیلور ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نفرتوں کو عام کر دیا جائے، لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، بھڑا دیا جائے، اور انگریزوں کی جو پالیسی تھی نا، لڑاؤ اور حکومت کرو، اسی پالیسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ آج عید ہو رہی ہے، آئندہ چند دنوں تک عید ملاد کے پروگرام کیے جائیں، گلی گلی کے اندر پروگرام ہو، گلیوں کے نکڑوں پر پروگرام ہو، فنکشن ہالوں کے اندر پروگرام ہو، کوئی محلہ، کوئی گاؤں، کوئی ضلع اور کوئی اسٹیٹ ہمارا اس ملک کے اندر ایسا نہیں بچنا چاہیے جہاں پر عید میلاد کے پروگرام نہ ہو۔ ماشاءاللہ مسلمانوں میں سے آپ صبح سے شام تک برادران وطن کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہو، ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، اسلام نے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو تمہارے پڑوسی ہے ان کے حقوق ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جب کبھی بھی تشریف لاتے تو اپنی اہلیہ سے پوچھتے کیا پکایا، وہ کوئی نئی ڈش کے بارے میں کہتی تو آپ پوچھتے اچھا پڑوسی کو دیا کیا نہیں دیا، بیوی کہہ دیتی کہ دے دیا تو خوش ہوتے، بیوی کا شکریہ ادا کرتے، اور اگر بیوی یہ کہتی کہ نہیں دیا تو اپنے ہاتھ سے لے جا کر پڑوسی کو پہنچاتے۔ آپ کو معلوم ہے وہ پڑوسی کون تھے؟ وہ پڑوسی یہودی تھا، یہودی اسلام کے کٹر دشمن، مسلمانوں کے کٹر دشمن۔ یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، یہودیوں نے پیغمبروں پر برے برے الزامات لگائے، اس قوم کا تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اسلام کے اخلاق یہ ہے کہ اگر وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو ہمارے برادران وطن کے سامنے دینی تعلیم پیش کرنا، اسلامی اخلاق پیش کرنا، اسلامی آداب پیش کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یوتھ کے نوجوانوں سے، کہ اپنے اپنے محلے کے حد تک آپ کامیاب پروگرام کیجئے، ہر قسم کے انٹلیکچوئل کو جمع کیجئے، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، وکیلوں کو، اور جو بھی پولیٹیشنز ہیں سب کو جمع کیجئے، ہر پارٹی کے لوگوں کو جمع کیجئے۔ ووٹ انسان اپنی مرضی سے کسی ایک پارٹی کو ڈالتا ہے، لیکن چونکہ ساری جماعتوں کو، ساری سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چلنا ہے تو ہمیں بھی سب کو لے کر ساتھ میں چلنا ہے، کسی سے کوئی تفریق نہیں کرنا ہے۔ تو عید کا موقع ہے، عید میلاد کے پروگرام کیجئے، برادران وطن کو بلائیے، آپ کا جو اسپیشل ڈش ہے، گرچہ یہ اسلام کا ڈش نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے اس کو بنا لیا شیر خورما، شیر خورمے سے ان کی ضیافت کیجئے۔ آپ میٹھا کھلائیں گے تو انشاءاللہ زبانیں میٹھی ہوگی اور دل بھی میٹھے ہوں گے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ نفرتوں کے بازار کے اندر محبت کی دکان لگائے بیٹھا ہوں، اس کا نعرہ دینے کی ضرورت۔ ہر جگہ نفرتوں کی آگ لگ رہی ہے، ضرورت ہے محبت کا پانی ڈالنے کی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں گزشتہ 95 سال سے بڑی تیزی کے ساتھ نفرت کی آگ لگائی گئی، اور وہ نفرت کی بھٹی میں ہمارے ملک کو تپایا گیا۔ جتنا تیزی سے آگ لگائی گئی اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں محبتوں کا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، سب کو لے کر مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے میں عیدگاہ کے اس مقدس اجتماع سے ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یوتھ سے گزارش کروں گا کہ اچھا موقع ہے عید میلاد کا موقع۔ ہم مسلمانوں کے پاس سال کے 365 دنوں میں 2 ہی تو عیدیں آتی ہے، یہ بڑی عید ہوتی ہے ہماری بقرہ عید، قربانیوں کے موقع پر تو آپ قربانیوں میں مصروف ہو جاتے ہو، 3 دن اس عمل سے آدمی باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ اچھا موقع ہے کہ پلاننگ کرے، اور پلاننگ کر عید میلاد کے پروگرام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اور محبتوں کو عام فرما دے، نفرتوں کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔